الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبل اس کے کہ کچھ گفت و شنید کی جائے، سب سے پہلے ہم سب مل کر نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا زینت عرش اللہ وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز ناظرین، بحمده تعالی آج 8واں روزہ مکمل ہونے کو ہے. بتوفیق الہی ہم سب روزہ رکھنے کے عمل پر عمل پیرا ہیں. بغرض مجبوری جمعہ کی نماز اجتماعی شکل میں مسجد میں نہ ہونے کی وجہ سے جو گفتگو مسجد میں رمضان شریف میں سلسلہ وار جمعہ کے دن ہوتی تھی، اس کے بارے میں ہم نے سوچا کہ وہ باتیں ہم آپ تک فیس بک لائیو کے ذریعے سے پہنچا دیں. اور اس کے لیے قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو یہ پورا انتظام کر رہے ہیں. سبھی کی کوشش سے یہ باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم
ہم سب کی ان کاوشوں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فیض قبول فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے اور یاد رکھو صرف تم پر روزے فرض نہیں کیے گئے، ایسا نہیں ہے کہ صرف اس امتی ہی پر روزے فرض کیے گئے، بلکہ تم سے پہلے کلمہ گو جتنے بھی لوگ رہے ہیں سب کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نماز افضل العبادت ہے۔ اللہ نے نماز کو فرض کیا تاکہ نماز کے ذریعے سے وہ رب سے کلام کر سکے۔ جب انسان نماز کے لیے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور کلام الہی کی تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے نماز فرض کیا اسی طریقے سے اللہ نے روزہ بھی فرض کیا۔ روزہ کی فرضیت کا اعلان سن 2 ہجری میں ہوا۔ اب روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ نماز اللہ نے فرض کیا، جب انسان نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بندے کو نصیحت کے طور پر جو آیتیں اتاری ہیں، بندہ انہی آیتوں کو جب پڑھتا ہے تو اللہ کے اتارے ہوئے کلام کی تلاوت کرتا ہے تو گویا اللہ سے وہ باتیں کر رہا ہے، اور اللہ کی بات کو خود کر کے خود سنتا بھی ہے اور خود احساس بھی کرتا ہے کہ رب تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں کیا کیا فرمایا۔ اس لیے بندہ جب خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، رکوع میں جاتا ہے تو وہ تسبیح و تحلیل کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا ہے، غرض کی نماز کے کسی بھی اداؤں میں وہ جاتا ہے تو اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، اور اللہ رب العزت کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا احسان کیا ہے تو اللہ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ تصور نہ ہو سکے تو یہ تصور کرو کہ تمہیں خدا دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھو، اگر انسان یہ تصور کر لے اپنی زندگی میں کہ ہمیں خدا دیکھ رہا ہے، ہمیں وہ معبود دیکھ رہا ہے جس کی ہم بندگی کرتے ہیں، ہمیں وہ معبود دیکھ رہا ہے جس نے ہر شے کو پیدا فرمایا ہے، ہمیں وہ معبود دیکھ رہا ہے جو بے جان چیزوں میں بھی جان ڈال دیتا ہے، ہمیں وہ معبود دیکھ رہا ہے جو ہر کسی کو گویائی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر انسان اپنے معبود کا تصور کرنے لگے، جب وہ راستے میں جا رہا ہو تو یہ تصور کرے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، جب وہ کسی کو دیکھ رہا ہو تو یہ تصور کرے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، جب وہ کسی سے بات کرے تو یہ تصور کرے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، جب کسی سے لین دین کرے تو یہ تصور کرے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، جب وہ کھائے پیے تو یہ تصور کرے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھو، اگر خدا کے دیکھنے کا تصور بندے کے ہر عمل میں اگر جاری رہے گا تو یہ دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ بندہ گناہ صغیرہ سے بھی اجتناب کرتا چلا جائے گا اور گناہ کبیرہ سے بھی اجتناب کرتا چلا جائے گا۔ جب کسی سے ملے تو تصور کرے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ نبی کی سنت پر گامزن ہوگا۔ جب کسی سے بات کرے تو یہ تصور کرے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی نبی کی سنت پر گامزن ہوگا۔ اس وقت بھی ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو کے آداب بتائے ہیں، اگر اس آداب کی روشنی میں کسی سے کلام کرتا ہے تو نبی کی سنت پر بھی عمل ہوتا ہے، اور یہ تصور کرتے ہوئے کلام کرتا ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کو اپنے انداز سے نہیں چلنا ہے بلکہ اپنے محبوب کے انداز سے چلنا ہے، لیکن تو پتہ کیا چلا، خدا کے دیکھنے کا تصور نماز میں پیدا کیا جاتا ہے۔ تو نماز تو سالہ سال فرض ہے، بندہ جب بالغ ہوا نماز فرض ہو گیا، اس کو ہر دن نماز پڑھنا، ہر دن 5 وقت کی نماز پڑھنا، فجر پڑھنا ہے، ظہر پڑھنا ہے، عصر پڑھنا ہے، مغرب پڑھنا ہے، عشاء پڑھنا۔ لیکن روزہ ہر دن نہیں رکھنا، ہر مہینہ نہیں رکھنا، ہر ہفتہ نہیں رکھنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی جانوں پر رحم فرماتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری جان جتنی تکلیف کو برداشت کر سکتی ہے، ہم اتنا ہی فرضیت تم کو ہم عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت۔ ہم کسی بھی اللہ تبارک و تعالی کسی کے اوپر بھی اس کی قوت سے زیادہ لازم کسی شے کو قرار نہیں دیتا۔ بندہ کسی چیز، کوئی ایسی چیز، اللہ تبارک و تعالی بندے پر کوئی ایسی چیز لاگو نہیں کرتا جو بندہ اس کو کرنے کی طاقت ہی نہ رکھتا۔ اس کی طاقت اور اس کی استطاعت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اس پر فرض فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے
سال میں 1 مہینے کا روزہ اللہ نے بندے پر فرض فرمایا. اور ایسا نہیں ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس سے اللہ کو فائدہ پہنچتا ہے. بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ خود اس بندے کو پہنچتا ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی بہتری کے لیے اچھے عمل اس پر فرض فرماتا ہے. ظاہر ہے کہ جب بندہ روزہ رکھے گا اور روزے کے ذریعے سے نفس کی خواہشات مٹتی، نفس کو عادت ہو جاتی ہے اپنی خواہشات کو ماننے. جب روزہ رکھتا ہے بندہ تو کھانا اس کے سامنے رہتا ہے، مقوی غذا اس کے سامنے رہتی ہے، لیکن وہ کھا نہیں سکتا. وہ دیکھتا ہے کھانے کو لیکن کھا نہیں سکتا. اللہ نے منع فرمایا ہے، غذا سامنے ہے تو کیا ہے، لیکن کھا نہیں سکتا. اب یہ تصور روزے کے ذریعے سے آتا ہے. کھانے کی خواہشات پر کنٹرول کرتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں کو روکتا ہے. نگاہوں کے سامنے کوئی ایسی شے آ جاتی ہے، وہ تصور کرتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں ابھی مشغول ہیں، ہم اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے، تو گویا کہ روزہ نگاہوں کی بد نگاہی سے روک دیتا ہے. جب انسان چلتا پھرتا ہے اور غلط جگہ جانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ گویا کہ روزہ اسے روکتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت میں ہو، ابھی اس وقت تم اس جگہ جانے سے بچو. گویا کہ روزہ اس کو غلط جگہ جانے سے بچا دیتا ہے. اسی طریقے سے جب انسان کلام کرتا ہے کسی سے، عام طور پر غصے کی حالت میں الول جلول بندہ بک دیتا ہے، کسی کو گالی بک دیتا ہے، لیکن جب انسان روزے کی حالت میں کلام کرتا ہے اور زبان پر کوئی لا یعنی بات آنے لگتی ہے تو بار بار روزہ اس کو تنبیہ کرتا ہے کہ ابھی تم خدا کی عبادت میں مشغول ہو، ابھی تم ایسا کلام نہیں کر سکتے. گویا کہ روزہ لا یعنی باتوں سے انسان کو بچا دے. اسی طریقے سے جب انسان اپنے کام میں فضول چیزوں کو مشغول کرنے کی کوشش کرتا ہے، فضول چیزوں کو لانے کی کوشش کرتا ہے، تو روزہ اس کو تنبیہ کرتا ہے کہ ابھی تم خدا کی عبادت میں مشغول ہو، خبردار اس کام کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرنا. گویا کہ روزہ اسے فضول مشغولیت سے بچا لیتا ہے. اور جب انسان یہ دیکھتا ہے اتنا بڑا اتنا کٹھن کام ہم کر سکتے ہیں کہ صبح سے بھوکا ہوں، شام تک بھوکا رہتا ہوں، غذا سامنے موجود ہے کھا نہیں سکتا، مشروب سامنے موجود ہے پی نہیں سکتا. جب اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو ہم تھوڑی سی چیز کے لیے اپنے روزے کو کیوں برباد کریں؟ تو انسان اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی فکر کی بھی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب انسان ان تمام اعضاء کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ انسان کامل روزہ رکھنے والا بن جاتا ہے. اور پھر وہی روزہ اسے فائدہ پہنچانا شروع کرتا ہے. 1 مہینے کا روزہ ہوتا ہے، 1 مہینے کی عادت، کھانا نہ کھانے کی عادت، بدنگاہی نہ کرنے کی عادت، اگر واقعی
جس طریقے سے روزہ رکھنے کا حکم ہے اگر ویسا ہی روزہ رکھنا بندہ شروع کر دے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس روزے کی برکت سے انسان رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی انسان برائیوں سے اجتناب کرنا شروع کر دے گا، بشرطے کہ اسی طریقے سے روزہ رکھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ کون ہے معلوم ہے؟ سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے۔ تقریباً 5000 سے زیادہ آپ نے حدیث کو روایت کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ۔ دوسری حدیث میں ہے اذا دخل ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1899۔ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ بہت پیاری حدیث ہے یہ۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یا اللہ تبارک و تعالی یہ پیغام امت کو دیتا ہے، اے میرے بندو، یہ میرا مہینہ ہے جس مہینے میں جہنم کے دروازے کو بند کر دیا، آسمان کے دروازے کو کھول دیا گیا، جنت کے دروازے کو کھول دیا گیا۔ یہ بہت ہی اچھا موقع ہے، اس میں میری بندگی کر کے، میرا تقوی اختیار کر کے مجھے منانے کی کوشش کرو۔ اور اس کے بعد آگے کی حدیث ہے وسلسلۃ الشیاطین، شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شیطان کو زنجیر میں جو جکڑ دیا جاتا ہے، پھر بندہ گناہ رمضان کے مہینے میں کیوں کرتا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے ہم سے کوشچن کیا کہ رمضان کے مہینے میں بندہ گناہ کیوں کرتا ہے، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، باوجود اس کے بندہ گناہ کرتا ہے۔ میں نے کہا 11 مہینہ شیطان بندوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، 11 مہینہ بہکاتا رہتا ہے۔ اب جیسے کہ موبائل کو اگر آپ چارجر میں لگاتے ہیں اور اس کو چارج کرتے ہیں، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ چارج کر دیا آپ نے، اور جب بیٹری فل ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ چارجر نکال لیتے ہیں اور موبائل کو استعمال کرنا آپ شروع کرتے ہیں بغیر تار لگائے، بیٹری چارج 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، 3 گھنٹہ بیٹری کی کیپیسٹی کے اوپر ہے کہ بیٹری کے اندر جیسی برداشت کی صلاحیت ہے اس حساب سے آپ اس کو استعمال کرتے ہو۔ اسی طریقے سے شیطان بندے کو 11 مہینہ بہکاتا رہتا ہے، گویا کہ اتنا چارج کر دیتا ہے کہ اس کی عادت اسی بری عادت میں بدل جاتی ہے۔
اگر ایک مہینہ اس کو زنجیر میں جکڑ کے رکھ بھی دیا جاتا ہے، چونکہ عادت اس کی ایسی بن گئی ہے کہ چھوٹنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن چھوٹ کب سکتی ہے؟ جب وہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ جب وہ روزہ رکھنا شروع کر دے گا تو روزے کی برکت سے بری عادت اس کی اچھی عادت میں بدلتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر روزہ نہیں رکھے گا تو پھر اسی حرکت میں وہ کام کرتا ہے۔ یہ جو رحمتیں ہیں کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ جو رحمتیں ہیں وہ کن کے لیے؟ جنہوں نے رمضان کا احترام کیا اور وہ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچا لے اور اپنی جوار رحمت میں ہمیں جگہ دے دے۔ اگر کسی کی نیت ایسی ہوتی ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اے بندہ اگر تو نے نیت کی ہے میری بندگی اور میری قربیت کو حاصل کرنے کے لیے تو ہم تیرے لیے ایسے اسباب مہیا کر دیں گے کہ اس کے ذریعے سے تو مجھ تک پہنچ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ہر بندے کے لیے نہیں۔ اور جو انسان چلنا ہی نہیں چاہتا اس کو زبردستی تھوڑے کوئی چلائے گا۔ جو انسان نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہے زبردستی کوئی اس کو نماز پڑھوائے گا؟ الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انسان کی اگر نیت میں اخلاص ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر انسان کی نیت میں اخلاص نہیں تو عمل میں برکت نہیں۔ ایک دوسری حدیث حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے، ایک اعرابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ اخبرنی ماذا فرض اللہ علی من الصلاة۔ یا رسول اللہ، اللہ نے کیا فرض؟ الصلاة الخمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 وقت کی نماز فرض الا ان تطوع شیئا، مگر نفل میں سے جو کچھ تم چاہو پڑھو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے 5 وقت کی نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اللہ نے فرض فرمایا، نفل فرض نہیں فرمایا۔ نفل آپ کی طبیعت کے اوپر، آپ نفل میں سے جو بھی نفل اختیار کر لو آپ اس کو پڑھ لو۔ اب نفل ظہر میں بھی ہے، عصر میں نہیں ہے، مغرب میں ہے، عشاء میں ہے۔ اس کے علاوہ نفل نمازیں ہیں، نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے، صلاۃ الاوابین ہے، نماز تہجد ہے، یہ سب نفل نمازیں ہیں۔ لیکن اللہ کہ مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا؟ الصلاۃ الخمس، 5 وقت کی نماز آپ پر فرض ہے، آپ پر اللہ نے فرض کیا ہے۔ نمازوں میں سے اس کے علاوہ کوئی نماز آپ پر فرض نہیں ہے، آپ کی طبیعت کے اوپر ہے کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز سے فارغ ہو گئے ہیں تو ان زائد نفل عبادات کے ذریعے سے اللہ کی قربیت حاصل کریں۔ بٹ آج ہمارا معاشرہ کس سمت چل پڑا ہے ذرا اندازہ رکھیے۔ فجر غائب ہے، ظہر کے لیے ہم وقت نہیں نکال پاتے، عصر بھی غائب، مغرب بھی غائب، عشاء بھی غائب۔ لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا ہے اور نصف شعبان کا مہینہ آتا ہے، شب برات کا وقت آتا ہے، شب برات کا ٹائم آتا ہے، تو لوگوں میں ایک عجیب سا جذبہ رہتا ہے کہ ہم کو عبادت کرنی ہے، اور بار بار وہ علماء سے پوچھتے ہیں کہ کون سی نفل پڑھنی ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے، کس رکعت میں کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا ہے، سوالات آتے ہیں۔ دوستو،
بے شک آپ کی یہ جذبات قابل احترام ہیں، لیکن کیا یہ نمازیں اللہ نے آپ پر فرض کیا ہے جو یہ جذبات آپ پر بار بار ہر سال ابھر جاتے ہیں؟ آپ پر اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے، یہ جذبات 5 وقت کی نماز کے لیے کیوں نہیں ابھرتے؟ کیوں فجر کی نماز کے لیے آپ کی یہ جذبات نہیں ابھرتے؟ کیوں ظہر کی نماز کے لیے آپ کی یہ جذبات نہیں ابھرتے؟ کیوں عصر کی نماز کے لیے آپ کی یہ جذبات نہیں ابھرتے؟ کیوں مغرب و عشاء کی نماز کے لیے آپ کی یہ جذبات نہیں ابھرتے؟ نفل نماز کے لیے آپ کی یہ جذبات نہیں ابھرتے؟ یاد رکھو مسلمانوں، جو انسان فرض نماز سے فارغ ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے کہا ہے کہ اب تم نفل عبادات کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرو۔ جب بندہ فرض نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ صرف نوافل کے ذریعے سے ہی نہیں قرب حاصل کرتا ہے، بلکہ وہ بندہ ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس عمل سے اللہ اس سے خوش ہو جائے، ہر وہ عمل کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے وہ بندہ۔ تو وہ نفل عبادات اس کے کام آتا ہے جن کی 5 وقت کی نماز کمپلیٹ ہو گئی۔ اسی لیے اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ الخمس الا ان تطوع شیئا، 5 وقت کی نماز اللہ نے تم پر فرض کیے، نفل میں سے جو تم چاہو پڑھ لو۔ فقال اخبرنی ما فرض اللہ علی من الصوم، اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ نے روزے میں سے مجھ پر کیا فرض کیے؟ روزے میں سے مجھ پر کیا فرض کیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ تم پر فرض ہے، الا ان تطوع شیئا، مگر نفل روزہ میں سے جو تم چاہو رکھ لو۔ اب نفل روزہ بہت سارے ہیں، عاشورہ کے روزہ نفل روزہ ہے، شب برات کا روزہ نفل روزہ ہے، شب معراج کا روزہ نفل روزہ ہے۔ اگر کوئی انسان فرض روزہ چھوڑ کر کے نفل روزہ رکھے، کوئی مطلب ہے اس کا؟ کوئی مطلب نہیں۔ آج ہمارا معاشرہ نفل عبادات کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، مستحب عبادات کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، مستحسن عبادات کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، لیکن اللہ نے جو اس پر فرض کیا ہے، جو اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے، ان عبادات کی طرف انسان کی توجہ نہیں۔ یہ جانتے ہیں کیوں ہے؟ یہ شیطان نے ان کے ذہنوں پر پردہ ڈالا، شیطان نے فرض سے انہیں غافل کر دیا اور نوافل کی طرف انہیں لگا دیا۔ جب خدا کی بارگاہ ہوگی، میدان محشر قائم ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ہم صف بصف کھڑے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا ہے یا نہیں، شب برات کا روزہ رکھا ہے یا نہیں، شب معراج کا تم نے روزہ رکھا تھا یا نہیں۔ اللہ کا سوال یہی ہوگا کہ شہر رمضان کا روزہ رکھا تھا کہ نہیں۔ اور جس نے شہر رمضان کا روزہ رکھا اور اس روزے کے رکھنے کے ساتھ ساتھ عاشورہ کی روزے کی بھی پابندی کیا، اس کے علاوہ اس نے شب برات کی بھی روزے کی پابندی کی، شب معراج کی بھی روزے کی پابندی کی، اور اس کے علاوہ عید کے ایام میں، عید کے مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں نفل روزے، اس کی بھی پابندی کی رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے دوسرے بندوں کے درمیان اس بندے کو فخر سے کہے گا یہ وہ بندہ ہے جو فرض تو فرض نفل عبادات کو بھی میری خوشی کے لیے نہیں چھوڑتا تھا، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، میری قربیت حاصل کرنے کے لیے ہر وہ عمل جو ہمیں پیارا ہو وہ کرنے کی کوشش کیا کرتا۔
بندوں کے درمیان اس کا چرچا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن اگر آپ نے نفل روزہ رکھا اور فرض روزے سے غافل رہے تو اس روزے کا کوئی مطلب نہیں بنتا. پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا اس نے، اخبرنی بما فرض اللہ علی من الزکاۃ، یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے کہ زکوٰۃ میں سے اللہ نے کیا مجھ پر فرض کیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرائع الاسلام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے پورے ارکان بتائے ان کو، زکوٰۃ کے پورے مسائل سے آگاہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس کے بعد اس شخص نے کہا، والذی اکرمک لأتطوع شیئا ولا انقص مما فرض اللہ علی شیئا. قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو عزت و تکریم بخشی، جو کچھ اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے نہ اس کو میں زیادہ کروں گا نہ اس میں کچھ کمی کروں گا. جیسا اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے ہم ہر اس عمل کو ویسا ہی کرنے کی کوشش کریں گے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق او دخل الجنہ ان صدق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو یہ جنت میں داخل ہو گیا. کیا مطلب؟ اللہ نے نماز ہم پر فرض کیے، ہم نماز کی پابندی کریں. اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے، ہم روزے کی پابندی کریں. اللہ نے ہم پر زکوٰۃ فرض کیے، ہم زکوٰۃ کی پابندی کریں. اللہ نے ہمیں نگاہوں کی حفاظت کرنے کی دعوت دی، ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ نے ہمیں صحیح غور و فکر اور تدبر کی دعوت دی قرآن کریم میں، ہم صحیح غور و فکر اور تدبر قرآن کریم میں کریں. اگر اس طریقے سے اللہ کے احکام کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو ہم بسر کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی سنت کے آئینے میں اپنی زندگی کو رکھتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہے. یہ بخاری شریف حدیث نمبر 1891 ہے. دوسری حدیث کی راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے. روزہ کیا ہے؟ ڈھال. ڈھال سمجھتے ہیں؟ ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ ڈھال اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے حفاظت کی جائے. جب انسان جنگ کے میدان میں جاتا ہے اور جب وہ جنگ کرتا ہے تو ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں بچانے کے لیے ایک ڈھال ہوتا ہے. جب اس پر وار کیا جاتا ہے تو اس سے اس کو بچاتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو روزہ ڈھال ہے. روزہ انسان کو گناہوں کی آلودگی سے بچاتا ہے، بد نگاہوں کی آلودگی سے بچاتا ہے، بد فکری کی آلودگی سے بچاتا ہے، بد ذہنی کی آلودگی سے بچاتا ہے، نفس کے شر سے بچاتا ہے. روزہ گویا کہ انسان کی حفاظت روزہ کرتا ہے. روزہ انسان کی کیا کرتا ہے؟ روزہ انسان کی حفاظت کرتا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے. لیکن یہ ڈھال کب بنتا ہے؟ صرف بھوکا رہنے سے یہ ڈھال نہیں بنتا. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ بھوکا رہے. اللہ کو کیا غرض پڑی ہے کہ تم کھاؤ پیو نہ، تم دن بھر بھوکے رہو. دن بھر بھوکے ہو گالی دے رہے ہو، دن بھر بھوکے ہو بد نگاہی ہو رہی ہے، دن بھر بھوکے ہو بد ذہنی ہو رہی ہے، دن بھر بھوکے ہو بد فکری ہو رہی ہے، دن بھر بھوکے ہو زبان پہ کنٹرول نہیں، دن بھر بھوکے ہو قدم پہ کنٹرول نہیں. تو ایسا بھوکا رہنا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مطلب نہیں بنتا. روزہ ڈھال کب ہوتا ہے انسان کے لیے؟ سرکار
سرکار نے ارشاد فرمایا فلا یرفث ولا یجهل، انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے تو روزہ ڈھال بنتا ہے، اپنے آپ کو جہالت کی آلودگی سے بچا کے رکھے تو روزہ ڈھال بنتا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے تو اس سے جھگڑا نہ کرے گو، او شاتمہ، اور اگر اس کو کوئی گالی دے تو وہ اس کو گالی نہ دے، جھگڑا کرے تو اس کا بدلہ جھگڑے سے نہ دے، صبر سے دے۔ اور کیا کہا سرکار نے؟ فرمایا کہ اگر تو کوئی تم سے جھگڑا کرے یا کوئی تم کو گالی دے تو اس کا جواب گالی سے یا جھگڑے سے مت دو، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ، تو تم اسے 2 مرتبہ کہو کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تمہاری اس شرارت کا جواب تمہاری ہی انداز میں نہیں دے سکتا، تم گالی دے رہے ہو تو گالی دے کر کے تمہارا جواب نہیں دے سکتا، بس میرا لحاظ کرو، میں روزے کی حالت میں۔ اور جو کوئی انسان، اچھا ہاں، ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی روزہ رکھتا ہے تو اپنے گھر پریوار میں جا کے غصہ دکھاتا ہے، تو جا کے بیوی سے جھگڑا کرنا شروع کر دے گا۔ ارے بھائی، بیوی سے جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سامان اٹھا پھٹا کر پھینکنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، جیسا لگتا ہے کہ احسان کر رہا وہ روزہ رکھتا۔ بال بچے کوئی اگر تھوڑا سا کچھ ان سے کچھ چوک ہو گیا، ان کے اوپر پورا بوچھال۔ روزہ رکھ کر کے آپ نے بیوی پر احسان کیا، بیگم پر احسان کیا، روزہ رکھ کر کے آپ نے اپنے پریوار پر احسان کیا۔ ارے روزہ رکھ کر کے خود اپنی ذات کو آپ نے فائدہ پہنچایا۔ تو جو انسان روزے کی حالت میں جتنا صابر رہے گا اور اپنی زبان کو جتنا کنٹرول میں رکھے گا اور اپنے ذہن کو جتنا کنٹرول میں رکھے گا، مزاج کو جتنا کنٹرول میں رکھے گا، روزہ اس انسان کی اتنی حفاظت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ کہو کہ میں روزے سے ہوں، والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک، قسم ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو مشک سے بھی زیادہ خوشبودار، اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یترک طعامہ و شرابہ، اس کا کھانا چھوڑنا، اس کا پینا چھوڑنا، وشہوتہ من الصیام لی، اور اس کا شہوت چھوڑنا روزے کے سبب سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود فرماتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ، اور ہر نیکی کا بدلہ بڑھا کر کے دیا جاتا ہے روزے کی حالت میں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو آپ یقین جانیے تمام چیزوں کو وہ کنٹرول میں کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی بندگی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کو اس بندے کی ادا بہت پسند آتی ہے۔ تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی بہت پسند فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت بابا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے، جنت میں کیا ہے؟ ایک دروازہ ہے، یقال له ریان، جس دروازے کا نام ریان ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا اس دروازے کی خصوصیت کیا ہے بھائی؟ سرکار نے فرمایا یدخل منہ الصائمون، اس دروازے سے روزے دار جنت میں داخل ہوں گے، یوم القیامت،
لا يدخل احد غيرهم، قیامت کے دن اس دروازے سے روزہ دار داخل ہوں گے اور اس دروازے سے روزہ دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. یقال، میدان محشر قائم ہوگا، اعمال حساب و کتاب ہو جائیں گے، کہا جائے گا این الصائمون، روزہ دار کہاں ہیں؟ فیقومون، تو سارے کے سارے روزہ دار کھڑے ہوں گے. لا يدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد. سارے کے سارے روزہ دار داخل ہوں گے اور سارے روزہ دار کو اس دروازے سے داخل کیا جائے گا. سارے روزہ دار کھڑے ہوں گے اور سارے روزہ دار کو اس دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا اور پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ یعنی روزے دار کے علاوہ اس دروازے سے جنت میں کوئی داخل نہیں. اتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالی نے جو بندوں کو عطا فرمایا وہ ایسے نہیں عطا فرمایا. روزہ جب انسان رکھتا ہے اپنے بھوک پر کنٹرول کرتا ہے، اپنی شہوت پر کنٹرول کرتا ہے، نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے، اپنی طبیعت کے خلاف کام کرتا ہے. طبیعت چاہتی ہے کہ ہم یہ کام کریں لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ رک جاتا ہے. طبیعت بد نگاہی چاہتی ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے بد نگاہی سے پرہیز کرتا ہے. طبیعت بد ذہنی چاہتی ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے بد ذہنی سے پرہیز کرتا ہے. اور ہر لمحے میں اسے اللہ کی خوشی یاد آتی ہے، اللہ کی ناراضگی یاد آتی ہے، اللہ کی خوشنودی کا تصور ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا تصور ہوتا ہے. ہر ایک لمحہ جب انسان صبح سے لے کر کے شام تک، یاد رکھیے اس کے جو معمولات ہیں صبح سے لے کے شام تک، وہ تمام غلط معمولات پر کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ وہ اللہ کی خوشی کا خیال رکھ رہا ہے، وہ ہر لمحہ وہ اللہ کی رضا کا خیال رکھ رہا ہے. جب یہ کیفیت بندوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اتنی برداشت کی قوت بندہ نے میری خوشی کے لیے حاصل کیا ہے اور اپنے اندر یہ قوت پیدا کیا ہے اور اپنی طبیعت اور اپنی خواہشات کو مارنے کی کوشش میری رضا کے لیے کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے رزق کے طور پر یہ انعامات عطا فرمائے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم روزے جب رکھتے ہیں تو صرف بھوکا نہ رہیں بلکہ نمازوں کی پابندی کریں. 5 وقت نماز اپنے اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ پڑھیں، اچھی تلاوت کے ساتھ پڑھیں، بہترین قیام کے ساتھ پڑھیں، بہترین رکوع کے ساتھ پڑھیں، بہترین سجود کے ساتھ پڑھیں اور اچھی تسبیح کے ساتھ پڑھیں. 5 وقت کی نماز. اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی ذہن کی حفاظت کریں، اپنے فکر کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں. زبان سے کوئی بھی لایانی بات آپ نہ نکالیں، کوئی فحش نہ بولیں، کوئی گالی نہ دیں. اپنی زبان کی حفاظت کریں. جب زبان کھلے تو اچھی بولی بولیں اور جب نہ اچھی بولی بولنا ہو تو خاموش رہیں. اگر اس کیفیت کے ساتھ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو ایسے روزے داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعامات عطا فرمائے. اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو لعلکم تتقون، تاکہ تم روزے کے ذریعے سے پرہیزگاری حاصل کرو اور اس پرہیزگاری سے مجھے حاصل کرو. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں. یعنی کوئی انسان اگر روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ مجھے وہ پا لیتا ہے. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم روزے پر پابندی سے عمل کریں اور روزے کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کی بھی پابندی کریں اور نماز کی بھی پابندی کریں. رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ پروگرام جو ہے وہ سوال و جواب کا ہوگا یوٹیوب میں، انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ جو پروگرام ہے
بدھ کے دن چہار شنبہ، میرے خیال سے 6 تاریخ ہے، 6 مئی ہے، اور غالباً 12واں روزہ ہے، یعنی آج سنیچر ہے، اتوار، سوموار، منگل، 3 دن کے بعد چوتھے دن بدھ کے دن روزے کے مسائل پر سوال و جواب کے انداز سے پروگرام انشاءاللہ منعقد ہوگا۔ اسی طرح فیس بک لائیو ہم آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں بھی ہم سے جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے سوالات لیے جا سکیں اور پھر آپ کے سوالات کے جوابات بھی آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ رب العزت کی بات ہے، اگر آپ کو سوال کرنا ہے تو اس میں، اور اگر آپ کو سوال کرنا ہے تو کمنٹس باکس میں آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی بھیج سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی بھیج سکتے ہیں، جو بھی ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے آپ سوال بھیج سکتے ہیں۔ اور ایک صاحب کا سوال آیا ہے میرے پاس ایک شخص کے حوالے سے، یعنی کسی کو مسلمان کب کہہ سکتے ہیں، کس بنیاد پر اس کو کافر کہہ سکتے ہیں، اس طریقے کے سوال آئے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں نے ان سے کہا ہے کہ ہم پروگرام میں اس سوال کو ہم انشاءاللہ شامل کریں گے۔ تو مسائل روزہ کا جو پروگرام ہوگا بدھ کے دن سوال و جواب کے انداز سے انشاءاللہ اس سوال کو بھی ہم اس میں شامل کر لیں گے اور اس کا جواب انشاءاللہ اسی میں دیا جائے گا۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔